پیارے آدم علیہ السلام تم پوچھیا ہے تعارف کی یہ کون ذات ہے جدے صدقے میری توبہ قبول ہوندی ہے بھائی رب العالمین نے فرمایا یہ پیارے آدم لوٹا ہو ما خلقتو کا اگر یہ نہ ہوتا میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرتی رب تعارف دیتا پیا تعارف اسی کروائیے گل تو سکتا ہے کہ رب دا تعارف کروایا غلط نہیں نہ ہو سکتا رب نے تعارف کروایا پیارے آدم لولا ہو ما خلقتو کا تجھی روایت الفاظ نے لولا محمد ما خلقتو کا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں تینوں بھی آدم پیدا کوئی نہیں سی کرنا ثابت ہویا آدم تم ہی نہ تیرا وجود بھی اس وجود باوجود دا صدقہ ہے جدا نام عرش تے اپنے نام دے نال لکھیا ہویا ہے اب جا کے ذرا بات کو سنیے اگر آدم علیہ السلام نہ ہوندے تے اساں تے نہیں سی نہ ہونا بولو تے صحیح وہ ساڑھے ابا جی جو ہے اگر آدم علیہ السلام نہ ہوندے کہ میں تے تساں بولو اٹھی بولو میں تے تساں نہیں سی ہونا کہ جے ساڑی سرکار ہی نہ ہوندے تے سرے تو آدم علیہ السلام ہی کوئی نہیں سی ہونا ثابت ہویا آدم علیہ السلام دا وجود اس ساڑا وجود محتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود پاک دا جی آدم علیہ السلام نہ ہوندے تے اساں نہیں سی ہونا جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے اُدو آدم علیہ السلام نہیں سی ہونا ثابت ہویا اسی ساڑے وجوداں دی اصل جناب آدم علیہ السلام نہیں ساڑے وجود دی اصل وہ ذات ہے جڑی آدم علیہ السلام دی بھی اصل ہے وہ میدان والے آقا مدری مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اس تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا ایتوں افضلیت ثابت ہوندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے نبی بعد وچ آئے آدم علیہ السلام پہلے سن آدم علیہ السلام پہلے سن جڑے پہلا نے انہاں دی اصلی جی اللہم اغفر لی خطیاتی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی یا اللہ جدا نا عرش دے اپنے نا دے نال لکھی آئی او دا واسطہ ہی میں نو معاف کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں نو معاف کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے معاف کر دے پھر یہ تو افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ بھی نکل آیا جڑے جناب آدم علیہ السلام دی اولاد وچ سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر تشریف لے آ رہے ہیں انہاں سارے جنہاں دی نسل وچ آ رہے ہیں سارے دی ابا جان حضرت آدم علیہ السلام دی ذات ہے جدوں انہاں دی اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہویا ساری کائنات دی اصلی مدینے دے تاجدار حضرت عظیم و برکت رحمت اللہ تعالیٰ افضلیت نے سچی فرمایا ہے نا فرماندے نے ہر نبی شان والا ہے ہر رسول شان والا ہے ہر پیغمبر شان والا ہے سارے اللہ
اللہ نے شانہ دے کے معجزات دے کے کرامات دے کے انعامات دے کے اور اپنی شانہ دے کے عطا کر کے کائنات تے بھیجیا ہوئے انہاں نوں قدم قدم تے اللہ نے شانہ تے عظمتاں تے مقام و مرتبہ تے لوے مرتبہ عطا فرمائیے پر فرماندے نے ملک کون ملک کون جنہ بالو ہوں تک چکے سن کئیاں تھلے کا یہ بازواں دا بھی سن لو یہ جہنم میں نہیں جائے جو محبوب کی عظمت کے لیے اٹھ جائے وہ جہنم میں نہیں اسی کسی ایم پی کے واسطے بازو چوکے دے نعرے مارے دے الیکشن میں اپنا چیتا بنا لے جڑے محبوب کی عظمت واسطے چکے انہوں سرکار کا کچھ نہیں جانتا بازو بلند کرو اچھا دینا چیک بری کرنے کوئی عرض نہیں بلکہ کہہ دو سب سے خدا
اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال آپ دے اسم گرامی دے صدقے آپ دی ذات گرامی دے صدقے قبول ہوئی ہے کہ سانو ایک راہ مل گیا ہے سانو ایک رستہ نصیب ہو گیا ہے جدوں گناہ کر لو محبوب دا وسیلہ دے کے اپنے رب کو معافیاں محبوب دے صدقے معاف فرما دے گا دنیا وچ بھی تے قبر وچ تے حشر وچ سرکار دے جھنڈے تھلے تھان لگ گیا جگہ نصیب ہو گئی تے میرے ورگے گناہگار سیاہکار بد امال روح سیاہ وہ جے رب جنم کی سٹنا دے یار دا امتی بنایا کیوں تھوڑی عمل دی دنیا وچ بہار پیدا کر خطا ہو جائے لغزش ہو جائے گناہ ہو جائے محبوب دے صدقے معافی منگیا کر اللہ معاف کر دے گا توبہ کریا کر ہر روز سون لگیا توبہ کریا کر ساری رات معافی وچ گزاریا کر صبح اٹھے تے توبہ کریا کر معافیاں منگیا کر تے قیامت والے دن جدوں گناہگاراں سیاہکاراں ہن میں شیخ صاحب دا جڑا مدینہ منورہ تو فرمائش اس جگہ تے آنا چاہنا قیامت دا دن ہوئے سبا نیزے تے سورج ہوئے نفسا نفسی دا عالم ہوئے پھر گھبرائے ہون میرے ورگے گناہگار اپنے آپ سینیاں وچ روتے تھا رہے ہون ادھروں سرکار نظر آ جان ادھروں مدینے دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے پھر میرے ورگے گناہگار جڑے میرے نال دے ہون گے ہوتے وہ کی کرتے نظر آؤں گے گناہگار
ید وال میرے آقا دا دھیان پینا ہے. یا اللہ ادھر رحمتاں دے چھٹے پہ رہے نے, ادھر جہنم دی آگے تے آواز رب دی بارگاہ چوں کی آئے گی, رحمت بری آواز ہوئے گی. اے ماں ساتھ دے کاجل والیا